ہمارے جسم میں کھانے کی طلب رکھی ہے، پینے کی طلب رکھی ہے، سونے کی طلب رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم۔ یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا، غلط رستوں پہ چل نکلا، اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف معاذ اللہ توجہ کر لی، لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا، کیونکہ اس کے وجود میں طلب تھی، شوق تھا اسے کہ وہ عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب۔ ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، لیکن وہ خاص انہماک، وہ خاص شوق، وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا۔ ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ آپ کبھی جب میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس کی آپ شان نزول دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے، حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا۔